ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رلانا. رونے کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کہیں گے بھی رلانے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی جیسے ہنسنے کا مزہ ہے ایسے ہی آرڈر پہ باقاعدہ رونے کا بھی ایک تو رونا غم سے ہو رہا تو اس میں مزہ نہیں آتا. ایک آرڈر پہ جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کے بندو حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ. صحابہ کرام پہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائے, چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. بات سنی لوگ بھی بڑا تڑکا لگاتے ہیں اس میں. جناب یعقوب جناب یوسف کے فراق میں مستقل روتے رہے. ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں, آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا, جب کہ جانتے تھے کہ یوسف اس دنیا میں موجود ہیں, مگر اس کے باوجود وہ گریہ کر رہے تھے اور مستقل ان کو رونے سے روکا جا رہا تھا. یہ روکنے والے کنعان کے باشندے نہیں تھے, یہ روکنے والے ان کے امتی نہیں تھے, یہ روکنے والے وہی تھے کہ جنہوں نے جناب یوسف کو جان سے ختم کرنے کی کوشش کی. جناب یعقوب کو رونے سے روکتے ہیں. کب تک آپ روتے رہیں گے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم بھی تو ہیں, ہماری طرف توجہ کیجئے, ہم بھی تو آپ کی اولاد ہیں. مگر جناب یعقوب مسلسل رو رہے ہیں. یعقوب چاہتے ہیں کہ یوسف پر گریہ کیا جائے اور کہتے جا رہے ہیں کیوں نہ روؤں, میرا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا, کیوں نہ گریہ کروں, میرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اور برادران یوسف کہتے ہیں مت روئیے, یہ رونا گمراہی ہے, آپ نہ روئیں. تو عزیزوں یعقوب چاہتے ہیں کہ اتنا رویا جائے تاکہ یوسف کی مظلومیت ظاہر ہو جائے. برادران یوسف یہ چاہتے ہیں کہ نہ رویا جائے تاکہ ان کے ظلم پر پردہ پڑا رہے. اب سمجھ میں آیا کہ روتا کون ہے, رونے سے منع کون کرتا ہے. وہ باپ سے کہتے ہیں کہ آپ کب تک گمراہی میں پڑے رہیں گے, اور آج لفظ بدل کر کے کب تک یہ بدعت ہوتا رہے گا. ہم اس لیے روتے ہیں کہ امام کی مظلومیت ظاہر ہو جائے. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ظالم کے ظلم پر پردہ پڑا رہے.